اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں ہے، مگر اللہ نے یہ مزہ گناہگاروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ انسان کی فطرت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، بڑے کام تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے، ایک اور روایت میں ہے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کرے۔ دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا و آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا، اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے خود کو سبق کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ تسلیم و رضا بہترین مصاحب اور علم شریف ترین میراث ہے، اور علمی و عملی اوصاف حلت ہیں۔ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص خود کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی بھی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عاریت دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے اس طریقہ سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔